آپ کرتے نہیں, ڈرتے رہتے ہیں. آپ خود منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں سرکار آپ ہمارے مائی باپ بیگرز کے نٹ بھی چوزر, اور ہم جاتے ہیں تو ہماری بغلیں دیکھتے ہیں کہ کہیں کشکول تو نہیں رکھا ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کو آج سعودی عرب پہنچے دوسرا روز ہے, لیکن محمد بن سلمان کی شہباز شریف سے ملاقات نہیں ہوئی, اور ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں. بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ کا مطلب ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیا آف انڈیا ہے اٹ از سکسیسفل دین دی آئیڈیا آف پاکستان. ریاض میں ہی ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم اجلاس کے دوران ملکی معیشت کی ایک ایسی تصویر پیش کی گئی کہ جس میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کا اعتراف تھا. انہوں نے کہا کہ پاور سیکٹر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور قرضوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. یار آپ نے کبھی سوچا ہے 24 کروڑ لوگ جب سڑکوں پہ آگے ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہوا, اس کے ڈیفالٹ کا یہ مطلب ہے. ان کو جو رسپیکٹ دی جاتی ہے وہ اگر آپ ایک پاکستانی جا رہا ہے اس کو وہاں پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو وہ دیکھتے ہی جیسے ہم کہتے ہیں نا حقارت کی نظر سے کسی کو دیکھنا, جیسے کہ یار یہ, کیونکہ ہمارے لیڈرز دیکھ لیں کہ ہمارا پرائم منسٹر ہے وہ جاتا ہے کہیں پہ یا فورن منسٹر ہے وہ لوگ جاتے ہیں. اگر آپ نے جو 75 سال میں جو گند ڈالا ہے آپ نے وہ اب برداشت نہیں ہو پا رہا. پاکستان کو شاید یہ ڈبل گیم کھیلنے کی عادت ہے, اور ہمیں ایسا لگتا تھا کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں بہت سادے, پانی کے گلاس پی رہے ہوتے ہیں, پرچیاں پڑھ کے ہم بتا رہے ہوتے ہیں. لیڈرشپ ایسے نہیں ہوتی. کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے شہباز شریف سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے. دنیا ہمیں بھکاری سمجھتی ہے. سعودی عربیہ نے جو سی پیک 2 جس کی ہم بار بار بات کر رہے تھے, یہ گلف کی طرف سے ہے, جس میں قطر, یو اے ای, سعودی عربیہ یہ مل کے کوئی 31 سے 35 بلین ڈالر کا ایک پیکیج ہے جو کہ انویسٹمنٹ کی شکل میں پاکستان آنے کے لیے تیار ہے. اب عوام کو میرے خیال سے سمجھنا ہوگا یہ سب باتیں ہیں, یہ صرف باتیں ہوتی ہیں, یہ سب ڈرامہ ہے, کچھ نہیں ہونا, اسی چکی میں پسنا ہے ہم نے, آپ نے, اور یوں ہی ہم چیختے چلاتے رہیں گے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. بنگالی کے دور سے گزر رہے پاکستان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کو جہاں کھانے کے لالے پڑے ہیں. سب سے پہلے تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آرتھک سنکٹ جھیل رہے پاکستان نے سب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے, لیکن کوئی اس کے کام نہیں آیا. ایسے میں اب پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف نے IMF کی پرمکھ کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات کی ہے. شہباز شریف نے کنگالی سے گزر رہے پاکستان کی ارتھ ویوستھا کو پٹری پر لانے کے لیے ایک نئے رڑ کارکرم پر IMF پرمکھ سے چرچا کی ہے. شہباز کی یہ ملاقات ریاض میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر ہوئی. اس دوران شہباز شریف نے جارجیوا کے ساتھ نئے لون پروگرام پر چرچا کی. دراصل پاکستان کے موجودہ $3 ارب کا سٹینڈ بائی سسٹم اس مہینے ختم ہو گیا ہے. یہ پوسٹ کیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب پہ گئے ہیں, ورلڈ اکنامک فورم میں ان کو شرکت کرنی ہے. 28 سے 29 اپریل 2 روز تک یہ عالمی اقتصادی فورم ہوگا اور اس میں 92 ممالک کے مندوبین شرکت کر رہے ہیں. محمد بن سلمان نے شہباز شریف کو خصوصی دعوت دی ہے, لیکن محمد بن سلمان اور شہباز شریف کے مابین کوئی باضابطہ ملاقات نہیں ہونے جا رہی. اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ 92 ممالک کے جو مندوبین شرکت کر رہے ہیں اس میں وزرائے خارجہ کی سطح کے لوگ ہیں, اس میں ان کے ایکسپرٹس کی سطح کے لوگ ہیں, اس میں وزرائے اعظم کی کوئی تعداد ایسی نہیں ہے کہ جو اس فورم میں شرکت کر رہی ہو. ہمارے وزیر اعظم جس وقت ریاض پہنچے تو ان کو بھی ان کا جو استقبال ہے ریاض میں پہنچنے پر وہ ڈیپٹی گورنر کی جانب سے کیا گیا. یعنی وہاں پر کوئی ایسا ہائی آفیشل موجود نہیں تھا جو وزیر اعظم کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پر ایئرپورٹ پر پہنچتا, اور جو ان کے ڈیپٹی گورنر ہیں جناب شہزادہ محمد بن عبد الرحمان بن عبدالعزیز, انہوں نے ایئرپورٹ پر, ریاض ایئرپورٹ پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا استقبال کیا. کہ 10 بڑی اکانومی کو انڈرسٹینڈ کرنے, 10 بڑی کمپنیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ انڈیا اتنی تیزی سے ڈیولپنگ اکانومی کیسے بنا, اور دنیا کی جو موسٹ ویلیویبل کمپنیز ہیں وہ انڈیا کے اندر کیسے ہیں, جو کہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہے, فائنینس میں ہے, کنزیومر گڈ میں ہے, اور انڈیا کی اکانومی کو انہوں نے کیسے بوم دیا. یہ کوشچن بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگر اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں دیٹ دی آئیڈیا آف پاکستان ہیز فیلڈ although it has not failed. ٹھیک ہے, لیکن ان کا پیغام تو یہی آپ کو سیدھا وہی پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے اپنے ملک کو کامیاب کرا لیا ہے, اب آپ کا اور ہمارا کمپٹیشن کوئی نہیں ہے. دس از واٹ دے آر سیئنگ. ٹھیک ہے جی, آپ تو IMF کے پاس چلے جائیں گے, جا کے آپ وہاں پہ لونز وغیرہ لے لیں گے, اور آپ نے کیا کرنا ہے, اور کہیں گے اور اپنی سوورینٹی جو ہے وہ جسے بولتے ہیں انجرڈ سوورینٹی,
اس کو انجرڈ سوورینٹی بولتے ہیں, جو ہماری سوورینٹی ہے, جو ہماری کنڈیشن ہے نا, دس از این انجرڈ سوورینٹی. ٹھیک ہے جناب. سو یہ جو کوشچن ہے کہ ہم 3.7 ٹریلین ڈالر کی اکانومی میں پہنچ گئے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ ایک آئندہ, اور وہ دیٹ از ناٹ جسٹ 3.7 ٹریلین ڈالر آف دا جی ڈی پی. وہ کہتے ہیں جی ہم تو تھرڈ لارجسٹ اکانومی بن جائیں نا 2028, یہ 4 سال بعد آپ دیکھیے گا ہم نے جاپان اور جرمنی کو اوورٹیک کر لینا ہے. جاپان اینڈ جرمنی کو اوورٹیک کر لینا ہے. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے لڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے اپنے تباہ برباد کر لیا. اور پھر ہم وہ کہتے ہیں نا, وہ کیا ہے کہ ہم نے وہ شعر ہے, مجھے پورا وہ نہیں آتا, کہ میں نے اپنے آپ کو لڑ کے تباہ بھی کر لی ہے اور مجھے ملال تک نہیں ہے, مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ کر لی ہے, مجھے اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ کر چکا ہوں اپنے ساتھ, اتنا میں لڑے ہوں. اور یہاں پہ کیا لڑائی ہو رہی ہے, انٹرنل لڑائی ہے, صرف سیلفش. مطلب دیکھیں 2 چیزیں ہیں, یا تو آپ نے یو ہیو ٹو تھنک ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری. تو ظاہر ہے کوئی بھی جو افغانستان کے سٹیزنز ہیں ان کو یہ بات پتہ لگی ہے, اور وہ بھلا اس بات کو کیوں اپریشیٹ کریں گے کہ کسی دوسرے ملک نے اپنی کنٹری میں ایک جگہ جو ہے پرووائڈ کی ان کی کنٹری میں جا کر ڈرون اٹیکس کرنے کے لیے. لیکن پاکستان کو شاید یہ ڈبل گیم کھیلنے کی عادت ہے, اور ہمیں ایسا لگتا تھا کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں بہت سادے ہیں, یا ان کو اتنا زیادہ نالج نہیں ہے, پڑھائی لکھائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے زیادہ. ٹھیک ہے, تعلق تو ہمارا بھی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی افغانستان سے تو تھوڑا سا بیٹر ہی ہے شاید. تو اس لیے ان کو, پاکستانیوں کو شاید یہ لگا ہوگا کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ کون سی گیم کھیلی ہے. لیکن ہوا یہ, یعنی کہ ہم پیسے تو پکڑ رہے تھے, ایک طرف تو ہم پیسے امریکہ سے پکڑ رہے تھے, اور دوسری طرف ہم طالبان کا ساتھ بھی دے رہے تھے کہ جی ہم طالبان کی گورنمنٹ کو لے آئیں گے. تو ہوا یہ کہ دونوں ہی پارٹیز ہم سے ناراض ہو گئے, اس لیے کہ امریکہ ہم سے ایک طرح سے یوں ناراض ہو گیا کہ اس کو لگا کہ جی آپ ہم سے پیسہ پکڑتے رہے اور آپ نے طالبان کی حکومت بننے میں ساتھ دیا. طالبان ہم سے اس لیے ناراض ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ آ گئے کہ جی ہم آپ کی گورنمنٹ بنائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ہی تباہی بھی ہماری کنٹری میں آپ نے ہی مچائی ہے. اس لیے کہ اگر آپ امریکہ کو اسپیس نہ دیتے اپنے وہ ڈالر پکڑنے کے چکر میں, تو شاید ان کی کنٹری میں اتنے لوگوں کی جانیں نہ جاتی, ان کی کنٹری میں اتنی تباہی نہ ہوتی. تو ظاہر ہے یہ سب باتیں دیکھ کر طالبان جو تھے وہ بھی پاکستان سے ناراض ہو گئے, اور باقی کے افغانستان کے لوگ بھی پاکستان سے ناراض ہیں. خیر, میں افغانستان کو بہت اپریشیٹ تو نہیں کرتی کہ جو کچھ ان کے یہاں ہو رہا ہے, جس طرح سے فیمیلز کو پیٹا جاتا ہے, جس طرح سے گرلز ایجوکیشن کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہے, اور کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جی ہم گرلز ایجوکیشن نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے تو میں بالکل طالبان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی, اور میرا یہی کہنا ہے کہ وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. اور اس پہ مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کوئی بھی تھے اس میں انوالو, انہوں نے طالبان کی گورنمنٹ لانے میں مدد کی, اور آج اسی کا رزلٹ ہے کہ وہاں پر افغانستان میں جو فیمیلز ہیں وہ بہت ہی مشکل میں اور تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہیں, کہ نہ وہ کوئی جاب کر سکتی ہیں, نہ وہ کوئی پڑھائی کر سکتی ہیں, نہ اسکول کالج یونیورسٹیز جا سکتی ہیں, اور ان کی زندگی کو مشکل سے مشکل بنانے میں یقیناً کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہاتھ بھی ہے. اب پاکستان اپنی ان غلطیوں کو جیسے مرضی جسٹیفائی کرے کہ نہیں ہم تو یہ نہیں کر رہے تھے, ہم تو وہ کر رہے تھے, لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات. ایران کے ساتھ بھی ہمارے ٹرمز جو ہیں وہ کوئی خاص اچھے نہیں ہیں. ایران نے کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایران پر اٹیک کیا اور ایران نے ہمارے اوپر اٹیک کیا. دونوں کا دعویٰ ایک ہی تھا. ایران کا کہنا یہ تھا کہ جی وہ پاکستان میں جو ٹیررسٹ رہتے ہیں اس نے ان کے ٹھکانوں پر یا ان کو ٹارگٹ کیا ہے, اور یہی دعویٰ پاکستان کا تھا کہ جی ایران کی طرف سے کچھ ٹیررسٹ جو ہے وہ ہماری کنٹری میں آتے ہیں اور ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. بہرحال دونوں نے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے ایرانین پریزیڈنٹ آئے, اور ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو.